اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے والا تیسرا کام۔ مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں ترجمہ: جو شخص مشرکین کو کافر نہ کہے یا مشرکوں کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے۔ تشریح: یہ عمل اسلام کے منافی و برعکس اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر مشرکوں کو کافر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی افتراء پردازی اور جھوٹ گڑھنے کی وجہ سے ان سے عداوت کا حکم دیا ہے، جیسا کہ مشرکوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اللہ کے ساتھ مختلف شریک بنا لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے گھٹیا دعووں اور قبیح اعمال سے بہت بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم قرار دیا کہ وہ مشرکوں سے بغض و عداوت کرے۔ مشرکوں کو کافر قرار دیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو شخص شرک کی واضح طور پر موجودگی کے باوجود مشرکوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی انہی کے مانند ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو مشرکوں کے شرکیہ مذہب کو درست جانے یا ان کی کفر و سرکشی کو اچھا سمجھے وہ مسلمانوں کے اجماع کے مطابق کافر ہوگا، کیونکہ اسلام کی حقیقی تعریف ہے۔ ترجمہ: توحید پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کا مطیع بن جانا، اطاعت کرنا اور شرک و مشرکوں سے دوری و برات اختیار کرنا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کلمہ توحید پڑھے اور اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا انکار کرے، اس کا مال اور اس کی جان حرمت و عزت والی ہے اور اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے خون کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے اور صرف یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا انکار کرے۔ اگر انکار نہ کرے گا تو اس کا خون و مال حرام نہ ہوگا، اس کے خلاف لڑائی جاری رہے گی، کیونکہ اس شخص کے ملت ابراہیم کے بنیادی قواعد کو ضائع کر دیا ہے، اور جبکہ ملت ابراہیم کی اتباع کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے سامنے کمزور نہ پڑیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، جب ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بیزار ہیں، ہم تمہاری عقائد کے منکر ہیں۔ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، تم میں ہمیشہ کے لیے نفرت و عداوت ظاہر ہو گئی۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4۔ اس آیت میں دین ابراہیمی کے اصول واضح نظر آتے ہیں۔ اللہ کے فرمان کے مطابق جو شخص ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرے گا تو وہ بے وقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ طاغوت کے انکار کرنے کی صفات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ترجمہ: طاغوت کا انکار اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کو باطل سمجھو، اس سے بغض و نفرت کرو، مشرکوں کا انکار کرو اور ان کو اپنا دشمن جانو۔ عزیزان گرامی، مذکورہ بالا وضاحت سے آپ جان گئے ہوں گے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے بہت سے حکمرانوں اور عوام کی کیا حالت ہے۔ یہ لوگ مشرکوں سے محبت اور دوستی کرتے ہیں، مشرکوں سے ان کی بھائی چارگی قائم ہو چکی ہے، جبکہ یہ لوگ دین داروں کے دشمن ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں۔ کیا اب بھی اسلام کی کوئی رمق باقی ہے؟
حالانکہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51۔ دوسری جگہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ مشرکوں کو کافر قرار دے، ان سے دشمنی کرے، اور جو ان مشرکوں سے محبت کرے اور ان کا دفاع کرے اور مشرکوں کے ملکوں میں شرعی عذر کے بغیر جائے کہ جس عذر کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرتے ہو، تو ان تمام سے بھی بغض رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی طرف لوٹ آئے۔ دین کی وجہ سے ہی عزت ملتی ہے، نصرت الہی کا حصول ہوتا ہے، ملکوں کی تقسیم دین کی بنیاد پر ہوتی ہے، دین کی کسوٹی پر اولیاء الرحمن، رحمان کے دوست کی جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور اولیاء الشیطان، شیطان کے دوست کی تفریق ہوتی ہے۔ اولیاء الشیطان کی روزی روٹی چلتی رہے تو انہیں دین کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو لازم قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: جب ابراہیم نے اپنے والد اور قوم سے کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں، علاوہ اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم کفار کے متعلق حکم الہی کی پیروی کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہے، اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 123۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ عزیزان گرامی، جب بھی لوگوں نے کتاب و سنت سے منہ پھیرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انہی کے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ اسی طرح جب بھی حکام وقت نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر خود ساختہ ملعون قوانین پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹ گئے، ان کے دشمنوں نے ان پر غلبہ پا لیا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے ممالک کے امراء کو صرف اپنے اپنے منصب و طاقت کی فکر ہوتی ہے۔ دین کو غلبہ ملے یا نہ ملے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ ان مسلمانوں کی عزت و شوکت دین کی وجہ سے تھی۔ دین کی مدد کرتے تو دنیا پر غلبہ بھی ملتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سردار، امیر اور حاکم وقت پر لازم کیا کہ وہ قوانین الہی کو نافذ کرے، لیکن انہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، کیونکہ کفار کی دوستی اور بری صحبت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء و داعی حضرات نے بھی اس مسئلے میں سلاطین و حکمرانوں کو اس عقیدہ کفار کے ساتھ دوستی و دشمنی سے متعلق احکام سے باخبر رکھنے اور انہیں عقیدہ الولا والبراء، اللہ ہی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت کی تعلیم دینے و نصیحت کرنے میں غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جائے۔ ہر مسلم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کفار مسلمانوں کو دین سے دور رکھنے کی
ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مسلمان بھی ان جیسے بن جائے۔ اگر غیور مسلمان خواب غفلت سے نہ جاگے تو وقت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر حسرت و ندامت کے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کفار غلبہ پالیں گے اور مسلمان مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ یہ دستور دنیا ہے۔ جو خود بڑھ کر جنگ نہ کرے گا تو دشمن اس پر حملہ کر دیں گے۔ لہٰذا اس منہج کی تبلیغ یعنی کفار سے دوستی کے برے نتائج و عواقب سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے۔ ہر عالم، ہر خطیب اور امام مسجد پر لازم ہے کہ وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں عوام الناس کو کفار سے میل جول رکھنے، ان کے ملکوں میں بلا وجہ آنے جانے کے خطرات سے آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان و کفار کے درمیان تمام تر دلی و محبت و دوستی کے تعلقات کو ختم کر دیا ہے، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ ظالم ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ: اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی روح یعنی قرآن سے مدد کی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ مزید فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے یعنی قرآن، اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام سے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلائے وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام چھپ چھپ کر بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی یہ کام کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ اس موضوع کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور اسی طرح کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ بخاری و مسلم۔ ایک حدیث میں فرمایا، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ بخاری۔ یہ تمام آیات احادیث کفار کی اہانت پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک و نجس ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 28۔ تمام مسلمان کو خبردار رہنا چاہیے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے کبھی خوش اور راضی نہ ہوں گے جب تک مسلمان کفار کی پیروی نہ کرے اور ان کے نقش قدم پر نہ چلے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائے۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120۔ اس آیت میں کفار کے دین کی پیروی کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ ان سے دوستی لگا کر مسلمان ان جیسے نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان مسلمانوں سے بری الذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہائش اختیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کفار سے کتنا دور رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا دور رہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی آگ نہ
دیکھ پائے۔ ابو داؤد ترمذی۔ آگ دیکھنے سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کے قریب نہ رہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مشرک کے اسلام لانے کے بعد اس کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ مشرکوں سے دور ہو کر مسلمانوں میں داخل نہ ہو جائے۔ نسائی۔ ان حالات میں جن سے ہم دوچار ہیں، ہم اس دین کی غربت اور مسلمانوں کے بدلتے ہوئے حالات کی اللہ ہی سے شکایت کرتے ہیں۔ ہم تمام مسلمان ان واضح آیات و احادیث کو سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم کفار سے میل جول رکھتے ہوئے ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ بنے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مشرکوں سے میل جول رکھے ان کے درمیان رہائش اختیار کرے وہ انہی کے مانند ہے۔ ابو داؤد۔ کہاں ہے دین ابراہیمی، کہاں گئی اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے دشمنی۔ ملت ابراہیمی کا منہج چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ منہج دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے اور اس کے نشانات دنیا سے مٹ چلے ہیں۔ دین اسلام تو بغض کفار، محبت مسلم اور سرکش و ظالم سے برات و خلاصی پر مبنی ہے۔ وادی بطحا کے نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے موجود نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں پر لگا گناہوں کا زنگ صاف کر دے۔ اے لوگو دیکھو ہماری حالت کیا ہے، کیا ہمارے جسموں پر مشرکوں کی خوشبو ملی ہوئی نہیں ہے؟ یعنی ہم مشرکوں سے میل جول نہیں رکھتے؟ کیا ہم ان کی تعریف و ستائش نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت و اکرام کے لیے لپک لپک کر نہیں جاتے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مسلمان سے برات کا اظہار کیا ہے جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، لیکن ہماری مشیت والی کاروباری عقل و دانش کہتی ہے کہ ہر نافرمان و عاصی سے مکمل دوستی قائم کی جائے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اسلام کے منافی امور میں لکھا تھا کہ جو شخص کفار اور مشرکوں کے مذہب کو درست سمجھے وہ بھی ان میں شامل ہے۔ اس فہرست میں اس دور کے کمیونسٹ، لادینیت، دہریت کی دعوت دینے والے شامل ہیں۔ یہ تمام فرقے گمراہ کافر ہیں، اگرچہ ان لوگوں کے نام مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، ناموں کی وجہ سے حقائق نہیں بدلتے۔ اس دور اجنبیت میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اسلام پر عجب وقت آن پڑا ہے۔ معیار دنیا بدل چکا ہے، لوگ ناموں کو دیکھتے ہیں، نام والوں کو نہیں، دعووں پر اعتبار کرتے ہیں، حقائق پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن جو دن رات ظاہراً باطناً دین کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں، وہ لا علم اور غافل لوگوں کے نزدیک پکے سچے مومن بن بیٹھے ہیں، صرف اس بنا پر کہ وہ زبان سے کلمہ توحید پڑھتے ہیں۔ شیطان کی فوج میں شرکت کرنے کی وجہ سے ان کا اسلام کا دعویٰ ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا، کیونکہ ان کی جان و مال ہمہ وقت دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔